الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ محترم بھائیوں، میرے کتنے ہی جاننے والے ہیں جو دین کے بارے میں مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو، جبکہ ان کے مشورے اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے اپنی بات کو اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تو ثابت کرو، پھر مجھے اپنا فرمانبردار پاؤ گے، پھر میں آپ کی بات مان لوں گا۔ مگر ان کے دلائل یا تو ایسے ہوتے ہیں کہ فرض کو چھوڑ کر نوافل کو اختیار کر دو، مثلا بڑی بڑی نیکیوں کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی نیکیاں اختیار کر دو، یا پھر اسلامی تعلیم کے مخالف ہوتے ہیں، مثلا علم دین سیکھنا چھوڑو یا علم دین سکھانا چھوڑو، قرآن پاک پڑھا کرو، قرآن پاک اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں، نوافل پڑھا کرو، رات کو اٹھا کرو اور نوافل پڑھا کرو۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی ہمارے جو دینی اصول بنائے ہوئے ہیں ان پر عمل کرو، جو اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنائے ہیں، جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ دو۔ یاد رکھیے کہ عقل مند وہ ہے کہ جو تھوڑے سے وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کا ہنر جانتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر بہت ہی فضل اور کرم کیا ہے کہ جسے عقل دی ہے، جس کا دماغ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کا سینہ کشادہ کر دیا ہے، اور وہ تھوڑے سے وقت میں بہت بڑی بڑی نیکیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حاصل کر سکتا ہے، یہ ہنر جانتا ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی توفیق ہوتی ہے، نہ کہ وہ جو زیادہ وقت میں تھوڑی نیکیاں کمانے والا ہے، تو بڑا لمبا ٹائم لگائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، پورا سپارہ، ایک قرآن پاک کا سپارہ پونے گھنٹے میں پڑھتا ہے، 45 منٹس میں، 45 منٹس میں ایک پارہ پڑھتا ہے۔ اب اس کے مخارج بھی ٹھیک نہیں ہے، صحیح تجوید بھی نہیں ہے، اسے قرآن پاک صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن جیسے تیسے بھی ہو، جہالت میں آ کر یا بے علمی کی وجہ سے غلط سلط پڑھ ہی جاتا ہے، یا نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نفل کی نیت باندھتا ہے، اور دماغ میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے، میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے، میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے، تو میری یہ بھی مصروفیت ہے، ابھی بس نماز ختم کر کے جاتا ہوں اور جا کر اپنا وہ کام کروں گا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پاک خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں، انہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے تجوید نہیں سیکھی، ان کے مخارج ٹھیک نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ چلنا ہے، ہا کو ہا پڑھ رہے ہیں اور ہا کو ہا پڑھ رہے ہیں، غین کو خا پڑھ رہے ہیں اور خا کو غین پڑھ رہے ہیں، الف کو ہا پڑھ رہے ہیں اور ہا کو الف پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے تا ثا سین زا ذال، ان سب میں جو ہے وہ مخارج میں بہت ہی کمزور ہیں، تو ان کا یہ پونا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنا یہ کس کام کا ہوا؟ یہ آپ مجھے بتا دیں۔ تو زیادہ وقت لگایا، لیکن ہو سکتا ہے کسی جگہ جو انہوں نے ٹھیک پڑھایا وہ تھوڑی بہت انہیں نیکیاں بھی مل جائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ نیکیوں سے زیادہ گناہ سمیٹ کر وہ واپس آ جائیں۔ اور علم دین حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانا یہ افضل ترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ جس بندے کو علم دین اللہ پاک عطا فرما دے، اس کے کیا ہی کہنے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس بندے کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے،
اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں الحمدللہ ہم نے باقاعدہ دین تو اس طرح سے نہیں سیکھا، تھوڑے بہت شارٹ کورسز وغیرہ کیے ہیں، لیکن زیادہ جو الحمدللہ ہوا ہے وہ علماء کرام کی صحبت سے حاصل ہوا ہے۔ عالم دین کی زیارت کرنا عبادت ہے، عبادت۔ وہ خوش قسمت آدمی ہے کہ جس کی نظر عالم دین پر پڑے اور وہ دیکھے اور خود دل میں خوشی محسوس کرے کہ الحمدللہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث کو دیکھا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے میرے پیارے بھائیو۔ تو علماء کرام کی عزت کریں، علماء کرام کی نسبت کو اپنے لیے بہتر خیال کریں۔ علماء کرام کے قدموں کی خاک اگر ہمیں مل جائے نا تو خدا کی قسم ہمارے لیے دنیا کے تمام مال و دولت سے اچھا ہے۔ کیونکہ جاہل کا ساری رات جاگ کر نوافل میں قرآن پاک پڑھنا عالم دین کے ساری رات سونے سے بھی کم ہے۔ عالم دین کا سونا افضل ہے، اور جاہل کا یا عبادت گزار کا جو عالم دین نہیں ہے اس کا ساری رات قرآن پاک پڑھنا ایک طرف اور عالم دین کا سونا ایک طرف، یہ پھر بھی اس سے افضل ہے۔ تو عالم دین ویسے بھی جو عالم دین ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی نہیں ہوتا کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ جب لیٹتا بھی ہے نا تو اگر اسے نیند نہ آ رہی ہو تو وہ دین کے معاملے میں غور و تفکر کر رہا ہوتا ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ فلاں مسئلے کا حل کیا ہوگا، اللہ رب العزت کا فلاں جو حکم ہے قرآن مجید میں اس حکم کی تفسیر کیسے ہوگی، اس کے آگے معاملات کیسے ہوں گے، اس کے احکامات کیا ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فلاں سنت پر عمل کیا ہے اس کی کیا کیا حکمتیں ہوں گی، وہ اپنے دل کو اس علم دین کی نور سے روشن کر رہا ہوتا ہے۔ تو غور و تفکر کرنا، دین کے معاملے میں غور و تفکر کرنا یہ سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک گھڑی بھر کی غور کرنا، فکر کرنا دین کے معاملے میں یہ بہت افضل کام ہے۔ اور پھر علماء کرام کے ساتھ اٹھنا قیامت کے دن اور علماء کرام کے ساتھ حشر ہو جانا، یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے 40 احادیث یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دی انشاءاللہ عز و جل وہ علماء کرام کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ حافظ قرآن 10 کی شفاعت کرے گا اور پھر چلو جنت میں جانا ہے تو جائے گا، اور وہ بھی اپنے علم پر عمل کرنے والا حافظ قرآن، یہ نہیں کہ کسی جگہ سے بھولا ہوا ہے، وہ کسی جگہ سے بلا دیا گیا ہے اور کبھی غلط پڑھتا ہے کبھی غلط پڑھتا ہے، کچھ بھی اسے یعنی نہیں۔ میں نے بہت سے ایسے حافظ قرآن دیکھے ہیں، خاص طور پہ ادھر یو کے میں جو آئے ہیں پاکستان سے، بڑا اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے، لیکن یہاں کی نحوستوں نے ان کا ایسا بیڑا غرق کیا، ایسا بیڑا غرق کیا کہ قرآن پاک انہیں بھلا دیا گیا۔ آج وہ دنیا کے دھکے کھا رہے ہیں، انہوں نے کوٹھیاں بنا لی ہیں، بنگلے بنا لیے، بڑی بڑی گاڑیاں لے لی ہیں، لیکن ایک عظیم و شان نعمت جو قرآن پاک کی نعمت اللہ پاک نے انہیں دی تھی، اس نعمت کو وہ ضائع کر بیٹھے ہیں۔ تمہارا یہ کوٹھیاں بنانا کس قابل، تمہارے یہ گاڑیاں لینا اس کی کیا اہمیت ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ رب العزت نے تم پر جو ہے وہ فضل و کرم فرمایا تھا۔ علم دین انسان کی ہر ادا کی حفاظت کرتا ہے، اسے اللہ رب العزت کا بے ادب نہیں ہونے دیتا، اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہونے دیتا، اس کا ایمان بچاتا ہے اگر اس کو خلوص کے ساتھ، مخلص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ علم دین کو حاصل کیا جائے اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صرف حاصل کیا جائے، تو پھر یہ علم دین آپ کا دین بھی بچائے گا، آپ کا ایمان بھی بچائے گا، آپ کو اسلام کے قریب کرے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں اگر دیکھوں، میں پچھلی زندگی میں نظر ڈالوں، علم دین کی بھی کچھ کمی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو علم ایک ایسا سمندر ہے کہ اس سمندر میں جتنا بھی آپ غوطہ لگاتے جاؤ یہ بڑھتا ہی جاتا ہے، اس کا کنارہ نہیں ملتا ہے۔
تو میں نے بھی جب بہت کوشش کی، تو جب میں ادھر آیا تو مجھے پتہ تھا کہ مال کمانے کی کتنی نحوست ہوتی ہے، کیسے مال کمایا جاتا ہے، کیسے جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے، یہ سارا. لیکن جب ان معاملات میں پڑا اور میرے پاس دنیا کی کثرت سے دولت آئی، تو کروڑوں کے حساب مال و دولت میں نے حاصل کیا، تو اپنی زندگی میں اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ تکالیف بھی اٹھائی ہیں. میں نے کروڑوں کا مال و دولت حاصل کیا، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، یہ سب میں نے دیکھی ہیں. نئی نئی گاڑی میں نے لی ہے اور اس میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کی. نئے نئے بنگلے اور کوٹھیوں میں نے اور جدادیں بنانے میں نے سکون تلاش کرنے کی کوشش کی. گانے باجے، فلموں ڈراموں میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کی. شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور عیاشیوں سے رہنے میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کی. سخت کبیرہ گناہوں سے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر کے سکون تلاش کرنے کی کوشش کی. عیاشیوں میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر سکون نہیں ملا. نہیں ملا سکون، کیونکہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے احکام کو پس پشت ڈال دیا. پھر میرے گناہوں کی نحوست ظاہر ہوئی اور میں مصیبتوں کا شکار ہوا. زندگی کا ایک حصہ اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنے میں نے گزار دیا، اور اس مصیبت کے وقت نے مجھے اپنے اور بیگانے کی پہچان کرا دی، اور میں ایک ڈرامہ باز دینداری سے ہٹ کر، ایک ریاکاری والی دینداری سے ہٹ کر توبہ کرنے کی طرف آ گیا. اور اللہ رب العزت نے مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ میرے مالک کا کرم ہے. آج میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا ہر قدم اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں اٹھے، اتباع میں اٹھے. اس کے لیے مجھے بہت بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں. سب سے پہلے وہ قربانی کہ جس مال و دولت نے میرے دماغ کو خراب کیا تھا، مجھے اللہ رب العزت سے، میرے پیارے مالک سے مجھے دور کیا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے دور کیا تھا، میں نے اس مال کو اپنے آپ سے دور کر دیا. اب بس اتنی دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. اگر عطا کرے تو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اسے غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اور اگر عطا نہ کرے تو مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمانا. مجھے کسی بھی آزمائش میں نہ ڈالنا. میرے پیارے بھائیوں، آج میں مال و دولت سے اس طرح سے دور بھاگتا ہوں جس طرح کوئی آدمی خطرناک ترین سانپ سے دور بھاگتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جن لوگوں کو یہ مال و دولت کا سانپ، اس سے بچنے کا منتر نہیں آتا، اس کے زہر سے بچنے کا منتر نہیں آتا، وہ اس سانپ کو کبھی پکڑنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ان کے ایمان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. میں نے مالداری والے حالات دیکھے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، علم دین نہیں ہوتا نا، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں. اور پھر بعض اوقات حرام کماتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ دیکھا فلاں کافر نے بھی تو ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، تو ہم بھی کیوں نہ اس کے ساتھ ایسا کریں. تو یہ دلیل نہیں چلے گی میرے بھائیوں. اللہ رب العزت کی اگر عبادت کی لذت حاصل کرنی ہے، اگر دینداری کی لذت حاصل کرنی ہے، اگر اسلام کی قوت اور ایمان کی قوت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے، تو حلال کا علم حاصل کرنا پڑے گا، حرام کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اور پھر اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا پڑے گا. اس کے لیے چاہے کتنا ہی نقصان ہو جائے. ابھی کل میں جب جمعہ کی نماز کے لیے گیا
تو وہاں پہ گاڑی میں نے ایک جگہ پہ پارک کی، تو چونکہ مجھے کچھ معذوری بھی ہے، تو میں نے اپنا ڈسیبل بیج جو ہے، معذوری والا بیج، وہ گاڑی کے سامنے رکھا اور پارک کی، لوڈنگ بے تھی، تو چلا گیا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ واپس آیا تو اس پہ ٹکٹ لگا ہوا تھا۔ اب بعض صورتوں میں جو ہے وہ ڈسیبل بیج والوں کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ بعض جگہ پہ گاڑی پارک کر سکتے ہیں، تو میں نے بھی یہی سمجھا کہ اس جگہ پہ ہوگی۔ تو مجھے طرح طرح سے میرے دوست احباب نے، جاننے والوں نے مشورے دیے کہ یہ کہہ دو تو بچت ہو جائے گی، یہ کہہ دو تو بچت ہوگی، یہ جھوٹ لوگ لکھ دو کہ میں وہ لوڈنگ بے پہ گاڑی کھڑی کر کے تو جو ہے وہ اندر شاپ سے وہ کچھ لینے کے لیے گیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ کیا فائدہ ہے، اتنا تھوڑا سا مال تو بچت ہو جائے گی، لیکن آخرت میں اس کے جو اس کا نقصان ہوگا، یا جو میرے ایمان کے اندر اس کا نقصان ہوگا، وہ ایمان کا نقصان شاید سالوں میں پورا نہ ہو۔ تو اس لیے میں نے اپیل کی ہے اس کے خلاف۔ تو میں دیکھوں گا، اگر انہوں نے کیا، معاف کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ انہوں نے جو جرمانہ ہے ان کا میں دے دوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں جھوٹ بولنے کی یا اس چکر دینے کی، مکاری کرنے کی، دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، گناہوں کی پہچان ہو جانا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ اپنے گناہوں کو پہچان جائے۔ اور جن جن لوگوں نے، جن اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے اپنے گناہوں کو پہچانا، گناہوں کی پہچان حاصل کی، اگر ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں نا تو یقین کریں کہ وہ بس اگر پاؤں ادھر رکھنا تھا ادھر رکھ دیا نا انہوں نے اٹھا کے، تو وہ پھر اسے بھی گناہ خیال کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ دوسرے کا، مثال کے طور پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے ایک بزرگ نے کسی جو ہے وہ دیوار سے مٹی لے لی، تو انہوں نے جو ہے وہ اسی پاداش میں جو ہے وہ کتنے اپنے آپ کو سزائیں دیتے تھے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم کروڑوں کا کھا جائیں، ہم لاکھوں کا کھا جائیں، اور ہمارے دل پہ بالکل اثر ہی نہ ہو، کہیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے جائز ہوگا، اور ہمارے بزرگ تھوڑی سی مٹی کی سکی لے لیں اور دن رات روتے رہیں، دن رات روتے رہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافیاں مانگتے رہیں، اس سے جا کر بھی معافی مانگے جس بندے کا انہوں نے جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا، تو اس بندے سے جا کے معافی مانگے، وہ بندہ بھی معاف کر دے، اس کے باوجود وہ یہ کہتے رہیں کہ یا اللہ عز و جل مجھے معاف کر دیں، وہ اپنے گناہ کو یاد کر کے اس کو روتے رہیں، جبکہ وہ گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹ چکا، چونکہ جس کا حق انہوں نے وہ کیا تھا، ضائع کیا، اس نے ہی معاف کر دیا، تو جب اس نے معاف کر دیا تو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ تو گناہ کو جاننے کی توفیق مل جانا، گناہ کی پہچان حاصل ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی قوت موجود ہوگی، اسے اللہ عز و جل گناہ کی پہچان کرا دیتا ہے۔ اب وہ گناہ سے بچے یا نہ بچے، یہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے گناہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اس عمل یا کام کو چھپانے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس کے دل میں ایمان ہوا، وہ غیرت مند ہوا، وہ عقل مند ہوا، اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوا، اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوا، تو وہ جب گناہ کرے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ اس گناہ کو چھپایا جائے، لوگوں کے سامنے وہ ظاہر نہ ہو۔ اب یہ اس کی ایمانی قوت پر ہے، جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دین سے محبت رکھنے والا ہوگا، اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی والے کاموں سے بچتا ہوا نظر آئے گا، اتنا اپنے گناہوں کو پہچاننے اور ان گناہوں پر قدرت رکھتا ہوگا کہ، اور گناہوں کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ انسان کا دل ایمانی قوت کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو جائے تو گناہوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، پھر بندہ کفریات بھی بکتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو صحیح بات کی ہے، وہ توبہ کی طرف نہیں آتا ہے، اللہ رب العزت کی توہین کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی توہین کرتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر آنے والی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کا محافظ نہیں رہتا اور اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں بہت بڑا مسلمان ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ گناہوں کی پہچان ہی ہے جو انسان کے ایمان کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کی پہچان حاصل کریں۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کھٹکا سا پیدا ہوتا ہے، اس کا دل اسے بتا دیتا ہے، یہ دل اللہ عز و جل نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، ایسی بہترین چیز بنائی ہے کہ کوئی مبلغ ہو نہ ہو، کوئی عالم دین ہمیں سمجھائے یا نہ سمجھائے، یہ دل ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ تم نے یہ بات غلط کی ہے، تم نے یہ کام غلط کیا ہے، تم نے یہ گناہ کا کام کیا ہے۔ تو پھر مومن اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن منافق اس گناہ کو بالکل ہلکا اور معمولی خیال کرتا ہے۔ اس کا حدیث پاک میں بھی ذکر فرمایا گیا، جو مفہوماً میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مفہوم اس حدیث پاک کا اس طرح سے ہے کہ مومن اپنے چھوٹے سے گناہ کو بھی، ہلکے سے گناہ کو بھی اتنا بڑا خیال کرتا ہے کہ جس طرح سے اس کے سر پر پہاڑ رکھ دیے گئے ہوں، اور اس گناہ کی نحوست کی، چھوٹے سے گناہ کی نحوست اتنی کہ پہاڑوں کے برابر اس کا جو ہے وہ پہاڑ کھڑے ہیں، اور اچانک وہ پہاڑ اس کے اوپر گریں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا شکار ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ وہ اتنا بڑا چھوٹے سے گناہ کو بھی خیال کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے، بار بار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، بار بار اللہ عز و جل سے معافیاں مانگتا ہے، بار بار اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ لیکن ایک منافق کا کیا حال ہوتا ہے، ایک کافر کا کیا حال ہوتا ہے، ایک فاسق کا کیا حال ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو چکا ہو، اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے اللہ رب العزت کا مقابلہ کرتا ہے، اور پھر بھی وہ اس طرح سے محسوس کرتا ہے، ایسا خیال کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ان گناہوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہیں کہ جیسے ناک پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور وہ ہلکے سے انگلی کے اشارے سے اس مکھی کو اڑا دے گا، یہی اس کا خیال ہوتا ہے، اور وہ گناہوں کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے۔ یعنی مومن سے ہلکی سی خطا ہو جائے تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ خطا اللہ عز و جل کی ہمیشہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، اور کہیں میں تباہ و برباد نہ ہو جاؤں، اپنا ایمان نہ برباد کر بیٹھوں۔ اور منافق بڑے بڑے گناہوں سے اللہ عز و جل کے احکام کا مقابلہ کرتا ہے اور ان گناہوں سے بے فکر ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں گناہوں کی تباہ کاری اور نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اس کے گناہوں کی پکڑ نہ فرمائے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اس کے ذہن سے یہ کیوں نکل جاتا ہے کہ اللہ عز و جل قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، مظلوم کا ساتھ دینے والا بھی ہے، ظالم کی پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ اللہ عز و جل جب غضب فرماتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے، تو کیوں وہ اپنے گناہوں کو اہمیت نہیں دیتا؟ یاد رکھیے کہ بندہ نیکی سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو گناہ سے بچنے سے حاصل کر سکتا ہے۔ تقویٰ کہتے ہی اسے ہیں، متقی کہتے ہی اس بندے کو ہیں جو گناہوں سے بچے، وہ چاہے گناہ بڑا ہو چاہے گناہ چھوٹا ہو، وہ گناہوں سے بچ کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے سے بچتا ہے،
اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقام حاصل کرتا ہے. جب گناہوں سے بچتا ہے تو اس کی برکت اسے یہ ملتی ہے کہ اللہ عز و جل اسے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا دیتا ہے, اسے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اور جب اسے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو اس کے پاس فضول کاموں میں وقت گزارنے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. میرے پیارے پیارے بھائیوں, میں اکثر بعض بھائیوں کو جو میرے جاننے والے ہیں, جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں, ان بھائیوں کو میں ویڈیوز بھیجتا رہتا ہوں ان حکمرانوں کی جو حکمران کلمات کفر بکتے ہیں. میں ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا ہوں, اس لیے کہ میں اس اہل ہی نہیں ہوں کہ میں کسی پہ کفر کا فتویٰ لگاؤں, اور میں ان پہ لعنت بھی نہیں بھیجتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لعنت اس وقت بندے پہ بھیجی جا سکتی ہے, اس وقت بھیجنا جائز ہے کہ جب بندہ کفر کی حالت میں مر چکا ہو. مثال کے طور پہ ابو جہل کفر کی حالت میں مر گیا تو اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے. ابو لہب کفر کی حالت میں مر گیا, اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے. لیکن جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور ابھی زندہ ہے, اس پر لعنت بھیجنا کا اچھا کام نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اب چلیں اس بات کی طرف بعد میں آؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور, اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ ختم, بس اس کا ایمان ایک قسم کا یہ سمجھے کہ ضائع ہو گیا. تو اس لیے لعنت بھیجتے ہوئے کسی مسلمان کہلوانے والے کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہوئے ہمیں 100 بار سوچنا چاہیے. کل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ میں دیکھ رہا تھا, تو اس مدنی مذاکرے میں آپ نے بہت پیاری بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے مسلمان پہ لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت اس کی طرف جاتی ہے اور اس پہ پڑتی ہے. اگر وہ اس قابل ہو کہ اس پہ لعنت پڑنے والی ہو تو پھر لعنت اس پہ پڑ جاتی ہے, یعنی وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اور اگر وہ لعنتی نہ ہو, اگر اس کی قسمت میں وہ لعنت نہ ہو, اگر وہ لعنت کے الفاظ اس کے لیے نہ ہو, تو پھر لعنت پلٹ کر واپس آتی ہے اور جس نے وہ لعنت بھیجی ہوتی ہے اس کے اوپر پڑ جاتی ہے. اس لیے کوئی بھی ایسا بندہ ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہو, اس کے اوپر لعنت نہ بھیجیں بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں. تو میں ایسے حکمرانوں کی ویڈیوز اپنے جاننے والوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے محبت کرنے والوں کو بھیجتا رہتا ہوں. اور ان ویڈیوز میں واضح طور پر کسی میں ختم نبوت کا انکار کیا گیا ہوتا ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا گیا ہوتا ہے. کبھی قرآن کریم کی آیت کی غلط تشریح, غلط تفسیر کی جاتی ہے اور اس کو اپنی لیڈری پر چشمہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کا آیت کا ترجمہ بھی غلط کیا جاتا ہے, گویا کہ اپنی لیڈری کو بچانے کے لیے قرآن پاک کا سہارا لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں, تو وہ ویڈیوز میں بھیجتا ہوں. اور بعض میرے بھائی اتنے جو ہے, حالانکہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایمان بچے, لیکن ہمارے وہ بھائی اتنے جو ہے وہ اس لیڈر کی محبت میں گم ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس سے ان کا اس لیڈر کا کفر بھی منظور ہوتا ہے, اس لیڈر کا گالیاں دینا بھی منظور ہوتا ہے, اس لیڈر کا جھوٹا ہونا بھی قبول ہوتا ہے, اس لیڈر کا ظالم ہونا بھی قبول ہوتا ہے, اس لیڈر کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبیاں کرنا بھی قبول ہوتا ہے, اس لیڈر کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرنا بھی قبول ہوتا ہے, اس لیڈر کا اللہ عز و جل کے احکامات کی توہین کرنا بھی قبول ہوتا ہے, اس لیڈر کا اللہ رب العزت کے عذاب کو ہلکا جاننا بھی قبول ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کے احکامات ان بھائیوں کو قبول نہیں ہوتے. معذرت کے ساتھ میرے پیارے بھائیوں جو میری بات کو سن رہے ہیں, وہ ذرا اپنے دل پہ غور کریں. کیا آپ نے کلمہ ان حکمرانوں کا پڑھا ہے؟ کیا آپ نے کلمہ ان لیڈروں کا پڑھا ہے؟
क्या आपने कलमा इन दुनिया दारों मालदारों का पढ़ा है? अगर आपने कलमा इनका नहीं पढ़ा और लाजमन नहीं पढ़ा तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अतात कीजिए। जिन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आपने कलमा पढ़ा है, जो कब्र में भी आपके काम आएंगे, हशर में भी आपके काम आएंगे, जहन्नम से निकलवाने में भी आपके काम आएंगे, जन्नत में पहुंचाने में भी आपके काम आएंगे, क्या उन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आप इतनी इज्जत भी नहीं देते हो? छोड़ो इन लीडरों की बातें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे पहले मानो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा को सबसे पहले रखो, और उसके बाद देखो कि जो हक का साथ दे रहे हैं, जो उलमाए कराम हक की बात कर रहे हैं, उन उलमाए कराम का साथ दो। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिए कि दीन इस्लाम को हमारी ज़रूरत नहीं है, कि दीन इस्लाम हमसे कोई मदद चाहता है। नहीं, हमें दीन इस्लाम की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का दीन इतना बेवक़ात नहीं है कि वो फजूल किस्म के इंसानों को मिल जाए, अय्याश किस्म के इंसानों को मिल जाए, बेअदबी और तौहीन करने वालों इंसानों को मिल जाए, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीन तो ऐसा है कि वो किसी गरीब को भी मिल सकता है, किसी गरीब को मिलकर उसकी अजमत को बुलंद कर सकता है, इसलिए कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के दीन की कदर करता है, दीन इस्लाम की कदर करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुम रहता है। उसके लिए दुनिया का तख्त उसकी पाँव की ठोकर पे होता है। वो दुनिया के हुक्मरानों को एक जर्रे के बराबर नहीं समझता है, वो दुनिया की हुक्मरानी को अपने पाँव की ठोकर पे रखता है। खुदा की कसम, मैं साद रिजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तकरीर सुन रहा था। वो कहते थे कि ऐ इमरान खान, अगर तूने उस वक्त नामूसे रसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात की होती, अगर तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया होता और फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया होता, एहतजाज किया होता इसके बारे में, तो फिर खुदा की कसम तुम्हारे जूतों को हम अपने इमामा शरीफ के ऊपर रखते। लेकिन तुमने तो यहूदियों का साथ दिया, तुमने ईसाइयों का साथ दिया, तुमने नसरानियों का साथ दिया, तुमने यहूदों का नसारा का साथ दिया, तुमने कादियानियों का साथ दिया, और फिर कहते हो कि हम तुम्हारी इज्जत करें। नहीं इज्जत होगी, इज्जत उसी की होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार होगा। ऐ मुसलमान, मैं तुझे भी कहता हूं कि आओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आ जाओ। उस वक्त से पहले पहले जब तुम्हारी आंखें बंद होने लगे, उस वक्त तुम्हारे करतूत सामने आ जाएंगे, फिर तुम तौबा करोगे, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, फिर तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह से ये दुआएं करते नजर आओगे कि या अल्लाह, मुझे कुछ वक्त का, कुछ मिनट का मामला दे दे, कुछ मिनट का वक्त दे दे, मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, मैं उलमाए किराम का साथ देना चाहता हूँ, मैं तेरे दीन का काम करना चाहता हूँ, मैं तेरे रसूल की इज्जत करना चाहता हूं। लेकिन वो वक्त खत्म हो गया होगा, वो वक्त खत्म हो गया होगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, अपनी जिंदगी की इज्जत कीजिए, अपने आप के साथ मुखलिस हो जाइए, अपने घर वालों के साथ मुखलिस हो जाइए, अपने रब के साथ मुखलिस हो जाइए, अपने रसूल के साथ मुखलिस हो जाइए, और अपनी आखिरत को बनाने की तैयारी कर लीजिए। कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। उलमाए कराम का क्या काम है? उलमाए कराम का यही है काम, वज़क्किर फ़इन्नल ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, के समझाओ और समझाओ, कि समझाना मोमिनों को फ़ायदा देता है। अगर आप ईमान वाले हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप तौबा करेंगे, अपने गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा करेंगे और हक़ का साथ देंगे, उलमाए कराम की बात को मानेंगे, मुबल्लिगीन की बात को मानेंगे, इस्लाम की बात को मानेंगे। और अगर आप दूसरे मामलात में है, अगर आपकी किस्मत में ये चीज़ नहीं है, तो फिर आप इसी तरह से मामला गुजार देंगे और बस कहेंगे कि इन मौलवियों का तो काम ही यही है कि बस बातें ही करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, उलमाए कराम का काम अजान देना है। जिस तरह एक मुअज्जिन अजान देता है और लोगों को नमाज के लिए बुलाता है, अब लोगों की मर्जी है वो उसके बुलावे पर आए या ना आए,
وہ اس نے اپنا کام کر دیا. علماء کرام بھی آپ کو حق کی طرف بلا رہے ہیں, حق کا پیغام دے رہے ہیں, آپ کو دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. اب مومن کا ایمان اس سے بڑھے گا, اس سے فائدہ حاصل کرے گا, اور وہ ان علماء کرام کی آواز پر لبیک کہتا ہوا حق کا ساتھ دے گا, اپنی دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنبھال لے گا, اور توبہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مخلص ہو جائے گا, اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو جائے گا, اپنی فیملی کے ساتھ مخلص ہو جائے گا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو جائے گا, اور انشاءاللہ عز و جل دین کا علم حاصل کرتے ہوئے, دین کا کام کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل اس دنیا سے جائے گا. اور جب جائے گا تو فرشتے انشاءاللہ عز و جل اس کا استقبال جو ہے وہ نور کے حلوں سے استقبال کریں گے, نور کے روشن قندیلے لے کر آئیں گے, اور اس کی قبر کو انشاءاللہ جگمگا دیں گے, اور یہ کہیں گے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام آ گیا ہے, جس غلام نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دین اسلام کی قدر کی, اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی اور نیکیاں اختیار کی, اور بالآخر دین اسلام پر ہی اس کا خاتمہ ہوا. اس نے نفرت کرنے والوں سے نفرت کی, اس نے اللہ عز و جل کے دشمنوں سے نفرت کی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کی, انہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا رہا, اور انہیں دین اسلام کے لیے, دین اسلام میں آنے کے لیے اور حق کا پیغام دینے کے لیے یہ کام کرتا رہا. اور پھر اس طرح سے انشاءاللہ عز و جل اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائیں گی اور آخرت بھی انشاءاللہ عز و جل اچھی ہو جائے گی. تو میرے پیارے پیارے بھائیوں, یہی عرض ہے, یہی گزارش ہے کہ ان لیڈروں کے لیے اپنے ایمان کو برباد نہ کریں, ان لیڈروں کے لیے اپنے ایمان کو برباد نہ کریں, ان لیڈروں کے لیے اپنے ایمان کو برباد نہ کریں. اللہ رب العزت سے بھی مخلص ہو جائیں, خود سے بھی مخلص ہو جائیں, اور توبہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائیں. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.